اب میں خلیل اور حبیب میں صرف فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عظمت والے، ابراہیم علیہ السلام بھی شان والے، مقام اور مرتبے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان والے، عظمت والے اور مقام اور مرتبے والے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اپنے عقیدے کی تصحیح فرما دیجئے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ہم کسی نبی میں عظمت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن میں فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے، بڑا ایمان افروز فرق ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ بات پر سماعت فرمائیں گے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ الذی یعبد ربہ علی الرغبۃ والرہبہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رغبت، شوق، ذوق اور خوف کی وجہ سے کرے۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے الذی یعبد ربہ علی الرؤیۃ والمحبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے نظارے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے الذی یکون معہ انتظار العطاء، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا منتظر ہوتا ہے۔ اور حبیب اسے کہا جاتا ہے الذی یکون معہ انتظار اللقاء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے انتظار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا بےتابی کے ساتھ منتظر ہوتا ہے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے، خلیل اسے کہتے ہیں کہ الذی یصل الیہ بالواسطہ، جو ایک واسطے اور ایک ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، زمین و آسمان کا نظام دکھلایا، ملکوتی اور قدرتی نظام دکھلایا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ کی توحید پر یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ خلیل ہے۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے الذی یصل الیہ من غیر واسطہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے بغیر واسطے کے، اور اتنے قریب پہنچ جائے کہ دو کمانوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، معراج کے موقع پر آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچے کہ دو کمانوں کا فاصلہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنی قربت عطا فرمائی۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا امیدوار ہو۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ جو آگ کے چیخے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ امید رکھے، یہ یقین رکھے کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کا ساز ہے۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کافی ہے۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہوئے یوں کہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ دیں ووجدک ضالا فہدا، اے میرے محبوب آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے، جب بھی آپ تھوڑا سا بھٹکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خود رہنمائی فرما دے گا۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا، یہ فریاد کرے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ یا رب میرے بعد، میرے جانے کے بعد، میری رحلت کے بعد، میرے وصال کے بعد میرے ذکر خیر کو باقی رکھ، چھوڑ میرے ذکر خیر کو باقی رکھنا، تاکہ لوگ میرے تذکرے کرتے رہیں، لوگ مجھے یاد کرتے رہیں۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرما دے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔
آپ کے ذکر کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیں گے، آپ کے ذکر کو کبھی بلانے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کا ذکر خیر ہمیشہ بلند رہے گا۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا اور یہ پھر یاد کرے وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم کہ یا ربا مجھے جنت الفردوس میں جگہ اور مقام عطا فرما۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جنت کی نعمتیں کیا چیزیں ہیں، میں نے آپ کو دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا اور یہ فریاد کرے کہ یا ربا مجھے روز محشر رسوا نہ کرنا، یا ربا روز محشر مجھے شرمندہ مت کرنا۔ لیکن حبیب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه کہ اے میرے محبوب پیغمبر روز محشر نہ میں آپ کو رسوا کروں گا، نہ آپ کو رسوا ہونے دوں گا، نہ آپ کی امت کو رسوا کروں گا، نہ آپ کی امت کو رسوا ہونے دوں گا۔